کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملک، میں آج یہاں نہیں کر رہا ہوں بلکہ ابھی آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیں گے، میں نے بہت ہی واضح الفاظ میں کنڈم کیا ان سارے 58 ملکوں کو، اور کہا کہ ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں، ان کے اندر اسلام تو بہت دور کی بات ہے، کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کے بھائیوں کے خلاف ہو رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ فلسطین وہ بھی OIC کا ممبر ہے، فلسطین جو ہے عرب لیگ کا ممبر ہے، ان کے خلاف ہو رہا، وہ نہیں بول رہے ہیں، تو یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ آپ کسی کا نام لے لیجیے، بلکہ وہ بہت سے ملک ہیں جو بولتے کچھ بھی ہیں، جو 23 ملک یورپ کے بول رہے ہیں، اندر اس میں سے شاید اسپین ہے جو کہ بالکل واضح طریقے سے کھڑا ہوا ہے، باقی تو سب لوگ اندر جو ہے سب کچھ جاری ہے، ہمارے ملک میں سے بھی جاری ہے۔ افسوس ہے انہوں نے پرسوں یہ بات کہی، لیکن یہاں سے بھی آرمز یہاں سے جا رہے ہیں، بلکہ پکڑے بھی گئے تھے، دیکھے گئے تھے جب وہاں پہ یہ گیا تھا اور اسپین کے کسی پورٹ میں اس کو اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس کے بعد موراکو نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ آئیے ہمارے یہاں، مطلب وہ شپس جو ہوتے ہیں وہ جا کر کے اپنا کھانا وانا پانی وانی لیتے ہیں کہاں پہ، ان کو وہاں اسپین نے اجازت نہیں دی اور موراکو نے دے دی۔ تو مسلم ممالک، عرب ممالک جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن کسی ایک کا نام لے کے نہیں، اس لیے کہ سب اس میں شریک ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ صاحب اسی نے کیا، سارے کے سارے عرب ممالک، سارے کے سارے مسلم ممالک، سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں ایران نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ٹرکی نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ملیشیا نہیں، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ 58 ملکوں میں سے آپ 3-4 کا نام لے سکتے ہیں جو اس میں نہیں ہے، باقی سب لوگ اس میں شریک ہیں، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، اور یہ تاریخ ان کا بہت ہی سخت محاسبہ کرے گی ایسے لوگوں کا۔ اپنے مطالبات بھی برابر اس سے پہلے بھی پہنچاتے رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی دستخط سے فورن منسٹر کو ہم نے خط لکھا ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ملاقات کا بھی موقع دیں، اگر وہ ملاقات ہوگی تو ہم بات بھی کریں گے، اور یہ سارے ڈیمانڈز بھی ان تک پہنچائے گئے ہیں۔ اب جو دوسرا سوال ہے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے، اور صرف ہوسٹیجز کی بار بات اٹھائی جاتی ہے۔ ہوسٹیجز تو برابر ریلیز ہو رہے ہیں، کچھ ہوسٹیجز اگر اسرائیل کے فلسطینیوں کے پاس ہیں تو بڑی تعداد میں فلسطینی قیدی اسرائیل میں بھی ہیں، تو وہ تو ایک جنگی معاملہ ہے، آپس کے تبادلے کا معاملہ ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، قحط سے مارے جا رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہ اصل کنسرن اور سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ ہم ساری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں، کمپنیوں سے بھی، عوام سے بھی، آرگنائزیشن سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، سب سے ہمارا ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ اس موقع پر اپنی ہیومینیٹیرین رسپانسبلٹی ادا کریں اور اسرائیل کی کسی بھی قسم کی مدد نہ کریں، اور اس کے مقابلے میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں، ان کے حق میں، انصاف کے حق میں گویا اپنا پڑھا جھکائیں۔ یہ ڈیمانڈ ہمارا سب سے، چاہے وہ کمپنیز ہوں، حکومتیں ہوں، عوام۔ دیکھیے خالی یہ ٹاٹا اور ریلائنس کی بات نہیں ہے، بلکہ درجنوں ایسی کمپنیاں ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹر فار آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، البنیز نے ابھی 3-4 دن پہلے ایک بہت لمبی لسٹ جو کہ انٹرنیٹ پہ گھوم رہی ہے، ایسی کمپنی، اس کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ویسٹرن کمپنیاں، امریکن ہیں، وہ کینیڈین ہیں، برٹش ہیں، فرینچ ہیں، ان کی لسٹ تیار کی جو کہ اسرائیل کی براہ راست مدد کر رہی ہیں اس جینوسائیڈ میں، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، جس میں کہ جو یہاں سے بھی کر رہے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ صرف آپ جو ہے پروفٹ کے لیے جو ہے بہت ہی اللیگل اور اس طرح کا جینوسائیڈ ہے اور جو اسٹارویشن ہے اس کی مدد نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے آپ۔ اور اگر بہت سے، میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی شروع ہو گیا، امریکہ وغیرہ میں شروع ہو گیا، ان کے خلاف لوگ کورٹوں میں جانے لگے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی جائیں گے، بہت چلے گا سلسلہ، بہت اس کے خلاف کلاس ایکشن ان لوگوں کے خلاف ہوگا۔ جو جیسے کہ وہ لڑکی جو حبیب جو تھی، ایک لڑکی جو کہ ماری تھی، جس کو کوئی تقریباً 350 گولیاں ملی اس کی باڈی کے اندر، اس کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنی ہے جو کہ مختلف ملکوں کے اندر کورٹوں میں ان لوگوں کے خلاف کیس کر رہی ہے، تو اس چیز سے سلسلہ چلے گا، اور اس کا حساب جو ہے اسرائیلیوں کی بھی اور ان کے سپورٹرز کو بھی بہت دن تک دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ابھی آپ کے سامنے مجھ سے پیش رو حضرات نے تمام باتیں اس تعلق سے رکھتی ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں میرا نام عبدالرازق ہے اور میں جمعیت المنصورہ دہلی کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ اس سلسلے میں جس وقت سب سے پہلے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور بعض لوگوں نے اس کو دوسری شکل دینے کی کوشش کی تھی، تو سب سے پہلے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ نے یہ آواز بلند کی تھی اور کہا تھا کہ غزہ اور فلسطین کے لڑنے والے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لوگ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو پھر تو وہ تمام لوگ اس فہرست میں آئیں گے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، نام لے کر کے کہا تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، غاصب فلسطین کو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین کے اوپر، وہ اپنے حقوق کے لیے وہاں پر لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ یک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یا تو اس پر خاموش ہے یا تماش بین ہیں، یا پھر بہت ساری طاقتیں اس ظالم کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس میں ہماری حکومت کا ایک اہم کردار ادا ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہم پیش رو لوگوں نے بھی کیا ہے کہ ہماری یہ حکومت انسانیت کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور عالمی سطح پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ ظالم اس طریقے سے ظلم و بربریت رات دن ڈھا رہا ہے، اور مظلوموں کو اصول کچھ نہیں ہے۔ جنگوں کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو جنگ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا ظفر علی امام مہدی صاحب نے کہا یہ جنگ نہیں ہے، تو ایک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تمام مکانات کو، ان کے آشیانوں کو اجاڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ خوراک اور رسد، غذا اور دوائی وغیرہ تک وہاں نہیں بھیجی جا رہی ہے، تمام دنیا اس پر خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ جو اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ میڈیا کی آواز پوری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جس طریقے کا ظلم و بربریت ہو رہا ہے، ہم صرف خبروں میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری آوازیں یا تو بلند نہیں ہو رہی ہیں، یا پھر وہ طاقتیں جو حکومتی سطح پر جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، یا حکومت کی باغڈور ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تماش بین بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ساتھ ان تمام حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ سب مل کر کے متحد ہو کر کے اپنی آواز کے اندر طاقت پیدا کریں، اور اس ظلم کے خلاف میدان میں آنا چاہیے۔ میدان میں آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، چونکہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے کا اختیار ہے، حق ہے۔ ہم اپنے اس اختیار کا استعمال آپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے پاس اس سے زیادہ پاور اور طاقت ہے۔ حکومتوں کے پاس جو طاقت ہے، اپنی اس طاقت کا استعمال کریں اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اسلام اور تمام مذاہب اس بات کو کہتے ہیں کہ مظلوم کوئی بھی ہو، انسانیت کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ ہماری یہ خاموشی، اب جو لوگ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، بلکہ ان کی خاموشی بھی ظالم کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ جانبدار مانے جائیں گے۔ ان کا خاموش رہنا ظلم کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے ہمارا حکومت ہند سے بھی مطالبہ ہے اور گزارش ہے کہ وہ اپنا اہم کردار ادا کرے اور خاموش ہو کر کے نہ بیٹھے۔ خاموشی ظالم کو اور اس کی طاقت کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور حضرات بھی یہاں پر تشریف فرمائیں، ان کی بات بھی ہوگی، ان کی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے درمیان میں ملت